نیلسن منڈیلا 18 جولائی 1918 کو جنوبی افریقہ میں پیدا ہوئے۔ جنوبی افریقہ کے سابق اور پہلے جمہوری منتخب صدر ہیں جو 1994 تا 1999 تک منتخب رہے۔ صدر منتخب ہونے سے پہلے تک نیلسن منڈیلا جنوبی افریقہ میں نسلی امتیاز کے کٹر مخالف اور افریقی نیشنل کانگریس کے فوجی ٹکڑی کے سربراہ بھی رہے۔ جنوبی افریقہ میں سیاہ فاموں سے برتے جانے والے نسلی امتیاز کے خلاف انہوں نے تحریک میں بھرپور حصہ لیا اور جنوبی افریقہ کی عدالتوں نے ان کو مختلف جرائم جیسے توڑ پھوڑ، سول نافرمانی اور دوسرے جرائم کی پاداش میں قید بامشقت کی سزا سنائی۔ نیلسن منڈیلا اسی تحریک کے دوران لگائے جانے والے الزامات کی پاداش میں تقریباً 27 سال تک پابند سلاسل رہے۔ انہیں جزیرہ رابن پر قید رکھا گیا۔ 11 فروری 1990 کو جب وہ رہا ہوئے تو انہوں نے پرتشدد تحریک کو خیر آباد کہہ کر مذاکرات کا رستہ اپنانے کا فیصلہ کیا، جس کی بنیاد پر جنوبی افریقہ میں نسلی امتیاز کو سمجھنے اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنے میں مدد حاصل ہوئی۔ نسلی امتیاز کے خلاف تحریک کے خاتمے کے بعد نیلسن منڈیلا کی تمام دنیا میں پذیرائی ہوئی، جس میں ان کے مخالفین بھی شامل تھے۔ جنوبی افریقہ میں نیلسن منڈیلا کو ماڈیبا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو منڈیلا خاندان کے لیے اعزازی خطاب ہے۔ آج نیلسن منڈیلا جنوبی افریقہ اور تمام دنیا میں ایک تحریک کا نام ہے جو اپنے طور پر بہتری کی آواز اٹھانے میں مشہور ہے۔ نیلسن منڈیلا کو ان کی 4 دہائیوں پر مشتمل تحریک و خدمت کی بنیاد پر 250 سے زائد انعامات سے نوازا گیا، جن میں سب سے قابل ذکر 1993 کا نوبل پرائز برائے امن ہے۔ نومبر 2009 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 18 جولائی، جو کہ نیلسن کی پیدائش کا دن ہے، کو نیلسن منڈیلا کی دنیا میں امن و آزادی کے پرچار کے صلہ میں یوم منڈیلا کے طور پر منانے کا اعلان کیا۔ نیلسن منڈیلا نے ایسے وقت نسلی امتیاز کے خلاف آواز بلند کی تھی جب اس ملک میں سیاہ فام باشندوں کے خلاف امتیازی سلوک اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا اور بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھیں۔ انہوں نے اس قسم کے نسلی امتیاز کے خلاف جدوجہد شروع کی، جس سے خائف ہو کر اس وقت کے حکمرانوں نے ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا اور انہیں مختلف قسم کی ایذائیں پہنچائی گئیں۔ لیکن نیلسن منڈیلا نے نہ فقط جیل میں استقامت کا مظاہرہ کیا بلکہ جیل میں بھی اپنی تحریک جاری رکھی، جس کا ثمر انہیں 28 سال کی قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے کے بعد آزادی، مطالبات کے تسلیم ہونے اور نسلی امتیاز کے خاتمے کی صورت میں ملا، جو تاریخ میں امر ہو گیا۔ ملک کے پہلے الیکشن میں فتح کے بعد وہ 1994 میں 5 برس کے لیے صدر منتخب ہو گئے، جس کے بعد انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر کے جمہوریت کو مزید پھیلنے پھولنے کا موقع دیا اور دنیا بھر کے حکمرانوں کو ایک قابل تقلید پیغام دیا۔ ہر برس نیلسن منڈیلا کی سالگرہ کے دن یعنی 18 جولائی کو منڈیلا ڈے منایا جاتا ہے۔ منڈیلا ڈے منانے کا مقصد ان کی پوری دنیا کے لیے کی گئی جمہوری کوششوں اور امن کو آگے بڑھانے کی کاوشوں اور دنیا میں آزادی کے لیے اہم کردار ادا کرنے پر خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ بلا شبہ یہ قرارداد ایک ایسی شخصیت کے لیے اعزاز کی بات ہے جس سے پہلے نسلی تعصب پھیلانے اور پھر حکومت کے خلاف بغاوت کے الزامات کے تحت جیل میں رکھا گیا تھا، مگر اب وہی سفید فام طبقہ ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے شخصی آزادی اور برابری کا سب سے بڑا علمدار گردانتے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے سابق اور پہلے جمہوری منتخب صدر نیلسن منڈیلا کی خود و نوشت ہے جو سن 1995 میں شائع ہوئی۔ اس کتاب میں نیلسن منڈیلا نے اپنے بچپن، جوانی، تعلیم، وکالت، نسلی تفریق پر مبنی اپارتھائڈ نظام کے خلاف جدوجہد
अपने ऊपर होने वाले मुकदमात, तवील कैद और फिर रहाई की तफसील से लिखा है। नेल्सन ने 5 दिसंबर 2013 को वफात। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।